ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا طاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں اور ہم بڑھتے ہیں ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ میں عبدالرحیم اتاری، حضرت آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ قرآن شریف جیسے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، اور قرآن شریف کے اندر سجدہ تلاوت آ گئی، تو کیا سجدہ تلاوت کے لیے سجدہ جو کرنا ہے ہمیں کھڑا ہو کے کرنا پڑے گا یا بیٹھ کے ادھر ہی کر سکتے ہیں؟ جی، سجدہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کا مستحب طریقہ یہی ہے، اور کہ ابتداءً بھی کھڑا ہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، اور سجدہ کرنے کے بعد بھی کھڑا ہو۔ پہلے اور بعد یہ دونوں قیام یعنی کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ تلاوت ادا کر لیتا ہے تو بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اتحیات میں نہیں بیٹھنا۔ جی، اتحیات میں نہیں بیٹھنا، کھڑا ہے، اب اللہ اکبر کہتا ہوا جو ہے وہ چلا گیا ڈائریکٹ سجدے کے اندر، اور ایک سجدہ کر کے پھر یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے، یہ مستحب ہے دونوں وقت۔ اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھ کے تلاوت کرنا۔ تلاوت کرتا ہے۔ اور اگر نارمل طریقے سے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آیت سجدہ آئی تو قرآن پاک لوگ بند کرتے ہیں اور وہیں اللہ اکبر کیا سجدے میں سجدہ تلاوت ادا ہو تو بھی جو ہے وہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کافی یعنی تلاوت پوری ہوتی رہے پھر آخر میں ہم لوگ کر لیں گے، تو اس میں اس کو مؤخر کرنے میں یا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ جی، مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک ساتھ بسا اوقات پورے قرآن کریم کا بھی بعض لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ کرتے ہیں، تو یوں بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے 3-4 پارے میں نے ابھی اس نشست میں ہی پڑھنے ہیں، تو اس میں جتنے سجدے آئیں گے تو میں آخر میں جو ہے وہ کر لوں گا، تو یوں بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے قاری صاحبان بھی بعض اوقات مدرسے میں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اب ظاہر ہے ان کو تو ایک دن میں بعض اوقات 5-5 سجدے بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچے نے یہ پارہ سنایا، دوسرے نے وہ سنا دیا، اس میں بھی سجدہ آ گیا، اس میں بھی سجدہ آ گیا، اس میں بھی۔ حفظ کی کلاس میں ایک تعداد بچوں کی جو 30واں پارہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اب 30واں پارہ حفظ کر رہے ہیں تو سبق بھی ہے، تو سب کی بھی ہے، منزل بھی ہے، تو اس میں وہ بار بار ان کو سجدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سن رہے ہیں لوگوں کے، بچوں کے یہ سن رہے ہیں، تو ان کو کیا اس بیٹھنے کی وجہ سے ایک ہی ہوگا یا مختلف بچے جب سنا رہے ہیں؟ جب مختلف بچے سنا رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر مختلف جو ہے وہ مختلف آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ جی، مختلف آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ مختلف جو ہے وہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا ان کے اوپر۔ تو یہ بھی اب یوں کر سکتے ہیں کہ آخر میں جب کلاس مکمل ہو گئی اس وقت، یا جب جیسے ظہر کی نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے اس وقت، یہ اپنا سجدہ تلاوت جو بھی انہوں نے سنے ہیں اس کے مطابق سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ ٹھیک، اور یہ کرنا لازم ہے ناظرین کرام، بلکہ ہم سب پر ہی لازم ہے، اور بطور خاص میں ان سے کہوں گا کہ جن کے بچے حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کر چکے ہیں، مصلح سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور روزانہ کی روٹین میں بھی بعض کا دہرائی میں بھی ظاہر کرتے، تو ان کو یہ بھی ہمیں سمجھانا ہے ایک بات۔ قاری صاحبان جو مدرسۃ المدینہ کے افراد ہیں، تو اسی طرح اور بھی جو مدارس کے اندر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے شاگردوں کی اس حوالے سے
وہ تربیت کریں اور ان کو بتائیں، ان کو آگاہ کریں کہ یہ سجدہ تلاوت ہے، اور اس کے بارے میں انہیں علم بھی دیں، ان کو بتائیں بھی کہ اس کا طریقہ یہ ہے اور ان کو سجدوں کو یہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کئی ایسے بچے ہوں گے، بعض اوقات ہم کسی کا خاص تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک تعداد ہوگی مدارس میں بطور خاص یا حافظ بچوں کی، پڑھتے 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 ایک طویل عرصہ بھی گزار دیا، لیکن وہ جو مؤخر کرتے رہتے ہیں پھر بعض اوقات ان کی تعداد اتنی ہوگی یا یاد ہی نہیں رہا، اس میں بھی تو مسئلے ہوں گے۔ تو یہ سجدہ تلاوت بھی قضا ہوتے ہیں کیا گئے؟ قضا ہی نہیں، جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا، یعنی ذمے تو لازم رہیں گے، ذمے میں لازم ہیں، وہ کرنے ہی ہیں۔ یاد نہیں ہے تو غالب گمان کرنا ہوگا کہ میں نے اتنی مرتبہ آیت سجدہ پڑھی ہوگی، تو اس کے مطابق جتنی بھی تعداد پر غالب گمان ہو اس کے مطابق سجدہ تلاوت ادا کرنے ہوں گے، جب ہی بری الذمہ ہوں گے۔ کتنا ہی عرصہ گزر گیا، 5 سال 10 سال 20 سال، جب بھی آپ پر لازم ہی ہیں اور جب بھی ادا کریں گے تو ادا ہی قرار پائیں گے، ادائی قرار پر۔ جی مزید سوال۔ محمد سجاد اطاری بول رہا ہوں اپنی حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ لڑکے کا نام صرف اونلی محمد رکھ سکتے ہیں؟ صرف محمد نام؟ جی صرف محمد نام بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ پکارنے کے لیے دوسرا نام اس لیے کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات ہم پکارنے کے اندر ڈانٹتے ہیں، یا اور آپس میں پکارنے میں بچے ایک دوسرے کے کھیل کود کے اندر اس طرح کے نام جو ہے وہ بسا اوقات نام کے ساتھ کوئی ایسی چیز ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ سننے والا جب سنتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے کہ محمد لفظ کو برا کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پر مقصود تو جو ہے وہ شخص ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پکارنے کے لیے کوئی دوسرا جو ہے وہ نام رکھ لیجئے، لیکن اگر کوئی صرف محمد نام بھی رکھتا ہے تو گناہ نہیں۔ اچھا جی، سوالات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ میسیج آیا ہے کہ جہاں پر سجدہ تلاوت کی آیت جب آتی ہے تو ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ آواز سے نہیں پڑھو، خاموشی سے پڑھ لو تاکہ سجدہ واجب نہ ہو، تو کیا یوں ہونا چاہیے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ لوگ بیٹھے ہیں، گھر والے موجود ہیں، تو ہم اس وقت آہستہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ پتہ ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہے یا سجدہ نہیں کریں گے، تو دونوں صورتوں پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کو بچانا ہے، اس لیے آواز کو آہستہ کر لیا کہ اپنے میرے کان خود سن رہے، میں سجدہ جو ہے وہ کروں گا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کئی جگہ پر اس میں سامنے والوں کو گناہ سے بچانا کی نیت ہو تو اس میں ثواب بھی جو ہے وہ ملے گا، اس اعتبار سے آواز آہستہ کرنے پر۔ تو اس میں حرج نہیں ہے کہ کلاس میں ہوں یا گھر پر ہوں، آپ سجدہ تلاوت کے وقت آواز آہستہ کر لیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اپنی آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو سنا رہے ہیں، جیسے مدرسے میں قاری صاحب کو سنا رہے ہیں یا سبقیہ منزل سنا رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، پھر اس وقت جو ہے وہ آپ آواز اتنی آہستہ نہیں کر سکیں گے کہ جو ہے نا سنانے والے کو بھی آواز نہ جائے۔ ہاں اسے جائے گی، آپ بہت تیز آپ کی آواز ہے کہ بھئی بقیہ 10 افراد تک بھی پہنچ رہی ہے، تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں کہ فقط جس کو میں سنا رہا ہوں اس تک ہی جو ہے جائے، تو اس میں حرج نہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے والے کا سجدہ تلاوت سے بچنے کے لیے اس آیت کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ جو ہے وہ عمل ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کی جب آیت آئے تو سجدہ تلاوت سے بچنے کے لیے اس آیت کو ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ اس آیت کو بھی پڑھیں اور سجدہ بھی کریں۔ اور ایسا اگر بچوں کو، یہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد یہ کہتے ہیں، تو یہ مناسب بھی نہیں استاد کا بھی ایسا کہنا، کیونکہ بچوں کا بھی یہ ذہن بنے کہ یہ آیت چھوڑنی ہے تو پھر وہ چھوڑتے ہی رہیں، پتہ چلے جہاں پڑھنی ہے تراویح میں تو ان کو وہ آیت یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو یاد رکھنا ہوتا ہے نا کہ سجدہ ہے کس آیت پر، کہاں سجدہ تھا، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ثواب ملے گا نا، سجدہ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اور یہ تو واضح طور پر احادیث میں اور روایات میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو شیطان چلاتا ہے، وہ پیٹتا روتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، یہ بندہ مومن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کیسے سجدے کے اندر چلا گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض اوقات اپنا خطبہ بھی موقوف فرمایا۔ بالخصوص ہم بات کریں سورہ صاد کے سجدے کی، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، ممبر سے نیچے تشریف لائے
تو آپ نے باقاعدہ وہ سجدہ کیا اور پھر آگے خطبہ اپنا جاری کیا. تو میں نے بھی ایک دفعہ مسجد میں اسی نیت سے عمل کرنے کے لیے ہم نے درس قرآن کے اندر اس کی پریکٹس بھی کی. ماشاءاللہ. لوگوں کو آکام بھی سکھا، یعنی پورا درس قرآن تو ہو گیا لیکن اس آیت کی تلاوت سب سے آخر میں کی تھی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آیت مبارکہ ہے اور اس پر یہ سجدہ لازم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ موقوف فرما کر ایک دفعہ یوں سجدہ کیا تھا. تو یہ جو پریکٹس کروائی نا تو اس سے لوگوں کو ایک سجدہ کرنے کا ایک طریقہ بھی، اور ہم سب سجدے میں جائیں گے اور اس کے بعد ویسے دعا کر کے نماز کا سلسلہ. تو رمضان شریف میں ویسے بھی لوگوں کا ذوق ہوتا ہے اور نمازیں ہی پڑھتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تو یہ احکامات بھی ہمیں بہرحال سیکھنے چاہیے. قرآن پاک کے 14 سجدے ہی اگر کوئی پڑھ کر 14 سجدے کرے ایک ساتھ، یا ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک سجدہ کرتا رہے، تو یہ بڑا مجرب وظیفہ بھی ہے. اس سے انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا. دعاؤں کی قبولیت کا ایک مجرب جو انداز طریقہ وہ اس میں ایک یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے. جی مزید سوال. سب سوال یہ عرض ہے کہ اگر کسی عورت کی ایک شادی پہلے سے ہوئی ہو اور اس کا شوہر کہتا ہو کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی، تو کیا اب وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ یہ جائز ہو جائے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. شوہر کہتا ہے طلاق نہیں دی، عورت کیا کہتی ہے؟ عورت طلاق کا کیا تقاضا کر رہی ہے، اور یا کیا صورتحال ہے؟ پوری مکمل واضح نہیں ہے. طلاق کے اور اس طرح کے جو بھی میٹرز ہوتے ہیں تو ہم کسی کے خاص مسائل کو تو ڈسکس کرتے نہیں ہیں یہاں پر. البتہ دارالفتہ اہل سنت میں ڈائریکٹ اگر آپ رابطہ کر لیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پر آپ رابطہ کر لیں، اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت کی باقاعدہ کوئی برانچ موجود ہے تو وہاں جا کر اس کے لیے فتویٰ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو سوالات خاص طور پر جن میں ابہام دونوں طرف کی صورتحال ہی واضح نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے رہنمائی لیجیے. کیا کہیں گے؟ کچھ دیں گے مشورہ؟ جی، بنیادی طور پر دیکھیں، جب کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو وہ شوہر کے طلاق یا خلا دینے سے ہی اس کے نکاح سے باہر ہوگی، یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس سے نکاح سے باہر ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو اس صورت میں عورت کا خود یہ گمان کر لینا کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو میری جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے، ہم نے بات چیت نہیں کی آپس میں، یا جو ہے وہ ہم ملے نہیں ہیں، تو اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اگر کسی اور نے عورت کو جو ہے وہ طلاق یا خلا کی ڈگری جو ہے وہ ایشو کر دی ہے، شوہر نے نہیں کی، نہ شوہر نے اجازت دی، نہ شوہر نے اسے نافذ کیا، تو بھی شرعی اعتبار سے خلا یا طلاق واقع نہیں ہوگی. لہذا اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے. ہاں، اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ بھئی میں نے اپنے کانوں سے شوہر سے یہ الفاظ سنے ہیں، شوہر منکر ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ بیوی کے پاس گواہ موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ شرعی گواہوں سے ثابت کر دیتی ہے تو پھر بھلے شوہر منکر ہی ہو، اس کے انکار کا کوئی حکم نہیں ہے. گواہوں سے جب چیز ثابت ہو جائے گی شرعی گواہوں سے تو پھر اس کے مطابق حکم ہوگا. اور اگر عورت کے پاس شرعی گواہ نہیں ہے تو پھر بہرحال یہ معاملہ وہی ہے کہ اس کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کو دارالفتہ آنا ہوگا. اور گواہان کی بھی تو تنقید یا گناہوں کو جانچنا وہ تو مفتی صاحب بھی کوئی فیصلہ کریں گے، وہی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے. تو اس طرح کا جو بھی کوئی اس طرح کا کیس ہو کہ عورت دعویٰ کرتی ہے اور شوہر جو ہے وہ منع کرتا ہے، تو اس میں دارالفتہ ہی آنا ہوگا. کئی دفعہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ عورت بعض ان الفاظ سے طلاق سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو طلاق کے الفاظ نہیں ہوتے. بالکل ایسے. اچھا، پھر شوہر بسا اوقات اس طور پہ انکار کر رہا ہوتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، حالانکہ اس کے الفاظ واضح ہوتے ہیں. یعنی وہ اس بات کا تو اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے، نیت نہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ نا میری نیت نہیں تھی لہٰذا طلاق نہیں ہوئی، اور ان الفاظ میں نیت کی ضرورت نہیں، نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر دیکھا جائے گا تو پھر اس کی اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اور ایک یہ کہ شوہر سیدھے سے انکار کرتا ہے کہ نہیں جناب میں نے کہے نہیں. اچھا، پھر کئی دفعہ گواہ شرعی تو نہیں ہوتے، لیکن آج کل فی زمانہ جدید دور میں ریکارڈنگز موجود ہوتی ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے، اور شوہر جو ہے اس کو اقرار کرنا ہی پڑتا ہے کہ ہاں جناب یہ میری ریکارڈنگ ہے، میرے ہی الفاظ میرے جو کہے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وائس میسیج کیے ہیں بعد کا، جی، یا ویسے ہی فون ریکارڈنگ ہے. تو لہٰذا اس طرح کے کیس میں جب کہ اختلاف ہو، عورت کہتی ہے دی ہے اور شوہر انکار کرتا ہے، تو بہرحال اس میں آنا پڑے گا. اچھا، اس کے بھی برعکس بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شوہر کہتا ہے میں نے دے دیے، بیوی بیوی کہتی ہے کہ نہیں جناب
میں نے تو سنا ہی نہیں، میں ماننی نہیں ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بیوی سنے یا نہ سنے، اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے دے دی ہیں تو طلاق ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر شوہر نے واقعی نہ بھی دی ہو، وہ جھوٹا ہی اقرار کر رہا ہو کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو ان الفاظ سے طلاق دی ہے، تو اس کے اس اقرار کی وجہ سے بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کافی ڈیٹیل اور تفصیل ہے ان مسائل کے اندر، تو ضرور رہنمائی لے لیا کریں، اگرچہ واضح الفاظ بھی آپ کو پتہ ہوں لیکن ایک دفعہ پوچھ لیں گے تو اس میں آسانی ہے اور ایک تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ ایک فتویٰ ہمیں باقاعدہ مل چکا ہے۔ کچھ ایسے میں سے یہ سوال ہے، سوال بھی عجیب سا ہے، کہتے ہیں کہ خود کے مال سے جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس زکوٰۃ کے پیسے سے خود ہی کوئی سامان لے کر خود ہی اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ راہ خدا میں مال خرچ کریں، اور اس کے مصارف جو ہے وہ مخصوص ہیں کہ مستحقین زکوٰۃ پر صرف خرچ بھی نہیں کریں، انہیں مالک بنائیں، خرچ کرنا بھی نہیں، یہاں پہ شرط یہ ہے کہ آپ انہیں مالک بنا دیں اس چیز کا۔ اگر آپ جو ہے وہ مالک نہیں بناتے، صرف مباح کر دیتے ہیں، استعمال کے لیے انہیں چیز دیتے ہیں، تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ مطلب جیسے آپ نے جو ہے وہ لنگر کا اہتمام کر دیا، ہاں بھی کھانا کھا لو، کھانا کھا لیں، تو اب وہاں سے لے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر کھا لیں، تو یہ مباح کرنا کہلاتا ہے، تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، آپ کہہ رہے اپنی ذات کے لیے، شریعت مطہرہ میں تو نے ایسے رشتوں کو بھی زکوٰۃ دینے سے منع کیا کہ جن کو دینا در حقیقت وہ اپنا ہی فائدہ اٹھانا ہے، جیسے شوہر کا بیوی کو دینا یا بیوی کا شوہر کو دینا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپنی اولاد کو دینا، اپنے والدین کو دینا، کہ ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو جب ان کو دینے سے نہیں ہوگی تو خود اپنے استعمال میں لانے سے کیوں کر زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو اس طرح زکوٰۃ ہرگز ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بھائی بہن جیسے ان کو دی جا سکتی ہے؟ جی، بھائی بہنوں کے اندر جو مستحق ہیں انہیں آپ اس میں بعض کا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی جیسے میں بھی کہتے ہیں کہ اسی گھر میں رہ رہا ہوں اور اپنے بھائی کو کسی کو، اور وہ ہے حقدار، اس کی بھی فیملی ہے، اس کے بھی اخراجات ہیں، سب کچھ ہیں، تو وہ ہم نے اس کو دے دی اور ہم بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں، ہم بھی کچھ چیزیں وہی استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی ہو یا بجلی کے بلز دے دیے، کچھ اور ایسی ادائیگی، تو اس میں کوئی مذاق ہے؟ اس میں حرج نہیں ہے، اگر اسے زکوٰۃ کی رقم کا آپ نے مالک بنا دیا، اب اس کے ہاتھ میں پہنچ کر وہ چیز جو ہے وہ اس کی ملکیت میں پہنچ گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اس کو پوری یہ تعین ضروری ہے کہ وہ مالک ہے اس چیز کا، جی، یہ نہیں کہ یہ بجلی کا بل آپ دے دو، ہاں، یہ بجلی کا بل جو ہے وہ آپ ادا کر دو کہ وہ سمجھے کہ انہوں نے جو نا مجھے پیسے پکڑائیں گے، جا کے بل بھر کے آ جاؤ، بل بھر کے آنا ہے، تو یوں واضح جو ہے وہ طور پہ کہ بھئی یہ آپ کی چیز ہے، آپ مالک ہیں اس کے۔ اب اگر وہ بعد میں اس میں گھر میں سارے بھائی جو ہے وہ خرچہ دیتے ہیں، اس اعتبار سے وہ اپنے خرچے کا حصہ ان پیسوں میں سے دے دیتا ہے، تو اس میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ اور بھی سوالات ہیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد عورت جو عدت گزارتی ہے تو عدت ختم ہو جانے پر عورت گھر سے کب نکل سکتی ہے؟ عدت ختم ہونے پر میکے سے جو کپڑا آتا ہے اسے کتنے دنوں تک پہن سکتے ہیں؟ اس کپڑے کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ ندی میں ڈالنا ہوتا ہے یا کسی کو دے دیں؟ پتہ نہیں، بعض اوقات اس طرح کی کئی لوگوں کے اپنے اپنے مائنڈ ہیں، اور جتنی عورتیں آگے مشورہ دیں گی تو وہ جو بیچاری عدت میں بیٹھی ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی پریشان ہوتی ہے کہ نکلنا کیسے عدت سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، عدت وفات غیر حاملہ عورت، جو عورت پریگننٹ نہیں ہے، اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے۔ جب یہ ٹائم پیریڈ گزر جائے گا تو فقط حکم یہ ہے کہ اس پر جو عدت کی پابندیاں تھیں، وہ پابندیاں کیا تھیں؟ وہ گھر سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتی تھی۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ نئے کپڑے، نئے لباس، بالوں میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، یہ سب پابندیاں تھیں، یہ پابندیاں اس پر سے ہٹ گئیں، اب وہ ان تمام پابندیوں سے آزاد ہے، اب وہ نئے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، خوشبو بھی لگا سکتی ہے، میک اپ بھی کر سکتی ہے، اور گھر سے باہر بھی جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا معاملہ اعتکاف کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو اٹھ کے اعتکاف سے جو ہے وہ جانا ہے، بلکہ اگر وہ عورت نہیں بھی اٹھتی، وہ گھر کے اندر ہی جو ہے وہ رہتی ہے، اس کو 5 دن کے بعد جانا ہے کہیں، تو خواہ خواہ میں اسے اس دن ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نہیں نکالیں گے، ایک قدم نکالو تو عدت ختم ہوگی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پابندیاں ختم ہو گئی، جانا چاہے جا سکتی ہے، جانا ضروری نہیں ہے، نہ میکے جانا ضروری ہے، نہ میکے والوں کا آنا ضروری ہے۔ بعض قبرستان پہنچا دیتے ہیں، یعنی قبرستان جانا ہوگا آپ کو، قبرستان جانا ہوگا، یا فاتحہ کے لیے جو ہے وہ شوہر کی قبر پہ پہنچا دیتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ درست بھی نہیں ہے۔ قبرستان جانا عورتوں کو ویسے ہی منع ہے،
تو اس عورت کو بھی جو ہے وہ منع ہے. گھر سے ہی فاتحہ اور رسالہ ثواب اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ کر سکتی ہے. یوں ہی جو انہوں نے سوال میں کہا کہ کوئی چیز میکے سے آتی ہے، تو میکے کی جانب سے بھی کوئی چیز بھیجنا، کپڑے بھیجنا، یہ ضروری نہیں. ہاں وہ اس اعتبار سے بھیجتے ہیں کہ بھئی 4 ماہ 10 دن ہو گئے اس نے نئے کپڑے نہیں پہنے، چلیں ایک تحفے کے طور پہ ہم بھیج دیتے ہیں، تو حرج بھی نہیں ہے، وہ اسے پہن سکتی ہے. باقی اسے پہننے کے بعد یا پرانے کپڑوں کو ضائع کر دینا، ندی میں بہا دینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، سراسر اسراف ہے اور حرام ہے. اگر وہ کپڑے استعمال نہیں کرنے تو کسی غریب کو آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیں. لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جناب عدت میں پہننے والے کپڑے بعد میں پہن نہیں سکتی. بالکل آپ پہن سکتی ہیں، وہ نہ کپڑے ناپاک ہوئے ہیں، نہ ان کپڑوں میں کوئی نحوست ہے خدا نہ خواستہ. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ جناب یہ بیوہ کے کپڑے ہیں تو اب یہ مزید نہ پہنے، یا کوئی اور نہ پہنے کہ کہیں وہ بیوہ نہ ہو جائے. تو یہ ساری بدشگونی ہے جس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں. ٹھیک، مزید سوال. محمد رضوان اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ گاؤں دیہات کے اندر مسجد کا کچھ سامان وغیرہ ہوتا ہے، کوئی ڈیکوریشن وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو کرائے پہ دیا جاتا ہے تاکہ مسجد کا نظام وغیرہ اچھی طرح چلتا رہے، تو اور اس کے ریٹ بھی فکس ہیں سب کے لیے. اگر کوئی غریب آ جائے اس طرح کا تو اس کے ریٹ کے اندر کوئی تخفیف وغیرہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس والے سے شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. اچھا جی، کچھ ہو سکتا ہے یہ ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض جگہ ہوگا کہ کرائے کے لیے ہی کسی نے کوئی چیز لے کر مسجد کو دی ہو اور مسجد اس سے کچھ آمدنی کا سلسلہ ہو، تو کیا کہیں گے، غریبوں کو ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسجد کا سامان یعنی مسجد کے لیے آپ نے خریدا ہے یا کسی نے مسجد کے لیے ڈونیٹ کیا ہے، اور مقصد مسجد کے استعمال میں آنا ہے کہ بھئی یہ سیڑھی مسجد کے استعمال میں آئے گی یا اور کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو وہ کرائے پر آپ نہیں دے سکتے. تو اگر یہی کانسیپٹ ہے یا یہی وہاں پر رائج ہے تو یہ جائز نہیں ہے. مسجد کا جو سامان قابل استعمال نہ ہو، قابل استعمال سے مراد یہ کہ یعنی ہر وقت مسجد کے استعمال میں نہیں آتا، فارغ پڑا رہتا ہے، اسٹول ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اگرچہ وہ رکھی ہوئی ہوں آپ مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو کرائے پر نہیں دے سکتے. ہاں اگر کسی نے وقف ہی اس اعتبار سے کی کہ بھئی یہ چیز ہم وقف کر رہے ہیں کہ یہ چیز کرائے پر دی جائے اور اس کی آمدنی مسجد کو اندر استعمال کی جائے، تو یہ آمدنی کا گویا کہ وقف قرار پاتا ہے. تو اس اعتبار سے ایسی چیز کو آپ بالکل جو ہے وہ کرائے پر دے سکتے ہیں اور اس کی آمدنی مسجد میں استعمال ہوگی، مگر اس صورت کے اندر اس کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق ہی آپ کرائے پر دے سکتے ہیں. کسی کے لیے بھی آپ مارکیٹ ریٹ سے کم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر کے نہیں دے سکتے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہو، چاہے کمیٹی والا ہو یا کمیٹی والا ہو یا قریبی ہو، کوئی بھی ہو. تو اس بات کا پھر خیال رکھنا ضروری ہے. حتیٰ کہ امام صاحب بھی ہوں گے تو وہ بھی اس چیز کو اگر لیں گے تو وہ کرائے کو دے کر ہی جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو اس بات میں سب برابر ہوں گے، تو اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے. اور جو پہلی صورت ہم نے بیان کی اس میں آپ کسی کو کرائے پر ہی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرح کی صورتیں جو ہے ہر ایک مسجد میں ظاہر ہے ایسا سامان ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. لوگوں کا عام طور پہ ایسا عرف نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے سامان لے کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں ہوں، کچھ اور بھی میں بعض اوقات سنا ہوتا ہے. لوگ ایک جگہ سے پتہ چلا کہ وہ انہوں نے کوئی دکان وغیرہ لے کر اس میں کچھ کناتے، شامیانہ، کو برتن جو عام طور پہ شادیوں میں یا موت میت میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ لے کے ہی دیے ہوئے تھے اس کام کے لیے کہ وہ آئیں کرائے پہ دیے جائیں اور آمدنی. لیکن جو پھر لوگ حال کرتے ہیں نا ان چیزوں کا کہ یہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہے نا، یعنی اس کا تو کوئی پھر پرسان حال نہیں ہوتا. اور پھر عموماً یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کرایہ کم دیں گے، کم دیں گے. جیسے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑا عرف ہے لوگوں کے اندر کہ مسجد کی دکانوں کا کرایہ کم دیتے ہیں. مسجد کی دی ویسے یعنی اسی مارکیٹ میں اسی اسٹینڈرڈ کے اوپر بنی ہوئی دکانیں ہوں گی، لیکن وہ کہیں گے جناب مسجد کی دکان کا کرایہ تو وہ کم دے رہے ہوں گے. کسی شخص کی ذاتی دکان ہوگی اس کا کرایہ زیادہ ہو رہا ہوگا. اس ظلم کی وجہ سے یہ ظلم صرف وہ نہیں، کمیٹی والوں کو تو بعض اوقات اللہ توفیق دے، ہر ایک ایسے نہیں ہوتے، ہم نعرے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ذاتی دکان ہو تو شاید وہ آج ہی لڑنے مرنے کے لیے باہر نکل آئے کہ یہ خالی کرو بھائی، دکان خالی کرو ورنہ اس پر کرایہ دو. اچھا وہ نہیں دے رہے، اس وجہ سے وہ جو مسجد میں سہولیات ہونی چاہیے وہ نمازیوں کو تکلیف دے رہے. جی ٹھیک ہے، وہ پراپر مسجد میں نہ جنریٹر کا استعمال ہو رہا ہوگا، نہ پراپر لائٹ کا ہو رہا ہوگا. لائٹ گئی ہے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے.
وجہ ارے بھائی ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے تو یہ دکانیں کیا ہیں وہ کرایہ نہیں دیتے، بس وہ یہی جواب دیتے. تو پھر آپ نہیں کر سکتے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. جی کسی اور آپ کو مسجد ذمہ میں داری اعلان ہے. کر دیں اور کچھ ایسے دیندار لوگوں کو، کوئی با اختیار ایسے لوگوں کو آپ ان کو سپرد کر دیں مسجد کے معاملات. اچھا پھر امام مؤذن ان کی تنخواہوں سیلریز میں بھی یہی معاملات. جی وہ ان کو مشارہ بھی نہیں اس طرح دیں گے، کیوں؟ بولے پیچھے سے پیسے نہیں آ رہے. اچھا پراپر خادمین کا انتظام وہ نہیں کر پائیں گے. کئی مسجدیں بعض اوقات سن کے حیران ہوتے ہیں، حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کہ 25 دکانیں ہیں اس مسجد کے پاس، لیکن کرایہ 500 700 1200 1100. اچھا 7 والی دکان میں کتنا آ رہا ہے؟ وہ تو 15,000 روپے آ رہا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں. جی بڑے علاقوں میں تو اور مہنگی دکانیں، عام یعنی دکانیں 10,000 12,000 اس سے کم نہیں آ رہی. لیکن یہاں کیا ہے، یہ اتنے ہیں. تو اس طرح کے انداز نہیں ہونے چاہیے اور لوگ سوچتے نہیں ہیں. یعنی ایک طرف تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جمعے کے دن آئیں، دیگر دنوں مسجد کی خدمت کریں. آپ مسجد کے چندہ باکس میں مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے اس میں آپ دل کھول کر خدمت کریں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جی اور وہ اس مسجد کا جو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں وہ دے بھی رہے. ادا نہیں کر رہے. تو ان کے اوپر تو یعنی ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی آپ جب کسی شخص کو دے رہے ہیں تو مسجد کو تو آپ کو زیادہ دینا چاہیے کہ یہ کسی کی جیب میں نہیں جا رہا، بلکہ جو ہے وہ مسجد چونکہ جو وقف ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک پر وقف ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ تو خدا تعالیٰ کے گھر میں ہی جا رہا ہے پیسہ. جی تو لہٰذا اس میں تو یہ ہونا یہ چاہیے، بطور مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر دوسرا بندہ 15 دے رہا ہے تو میں 16,000 روپے مسجد کے اندر دوں. میرا ذریعہ بھی یہاں سے ایک طرح کا ایک جو ہے وہ ہے. اور پھر مسجد کی دکانوں میں عموماً فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرسنل دکاندار ہوتے ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں. مسجد کی دکانوں کے اندر لوگ اس لیے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ لے لیں گے تو بس پھر یہ ہماری ہی. تو بھلے اس اعتبار سے اولاً تو کمیٹیوں کو چاہیے کہ اس کی جو ایگریمنٹ اس طریقے کے بنائیں کہ کوئی ان جگہوں پر قابض نہ ہو جائے. یہ نہیں ہے، بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں جناب ہم اتنے سال سے بیٹھے آ رہے ہیں، مسجد والے کیوں خالی کروا رہے ہیں ہم سے. نہیں، تو بعض صورتوں میں بالکل خالی کروا سکتے ہیں، کیونکہ خالی نہ کروانا بس اوقات قبضے کا سبب بن جاتا ہے. جی تو لہٰذا اس بات کا بھی کہ ایگریمنٹ بھی ہو باقاعدہ، اس کا جو انکریمنٹ ہے ہر سال کا جو سالانہ اضافہ ہے وہ بھی اس کے اوپر لگایا جائے اور مارکیٹ کے مطابق جو بھی اس کی چیز ہے وہ کر کے دے. ہاں مثال کے طور پہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اب اگر جو چیز مالک پر جو چیزیں لازم ہوتی ہیں وہ کوئی ایسا خرچہ نکل آتا ہے تو پھر وہ مسجد وہ خرچہ بھی کرے گی، اس میں بھی کوئی شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں ہے. صحیح ہے. یعنی دکان کے دکان کی مینٹیننس کے اعتبار سے کوئی بھی ایسا خرچہ کہ اگر کسی باہر والے شخص کی دکان ہوتی اور اس میں وہ نکل آتا خرچہ تو وہ مالک کے ذمے ہوتا، تو یہاں بھی وہ خرچہ جو ہے وہ مسجد کے ذمے ہوگا، مسجد وہ خرچہ کرے گی. مگر جب دونوں دکان والے بعض اوقات یہ خرچہ کر کے یہ احسانی جتلاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. جی ایسے ہی ہوتا ہے. تو بھائی آپ نے کیا ہے تو آپ مسجد کے وہ کرائے میں سے وہ مائنس کر لیں. بالفرض آپ نے 1 مہینے کے کرائے کا جو بنتا ہے آپ وہ دیں اس میں، اور جو بھی کام ہے کام وہ کرنا ہے جو آپ کی سہولت نہیں، جو دکان کے لیے ضروری چیز ہے. اب آپ کی سہولت اپنی تھی، آپ نے کچھ ریک بنوا لیے، کچھ اور چیزیں بنائی، تو وہ تو دکاندار کا اور وہ اس طرح کا جو بھی خرچہ آپ کریں گے تو آپ پہلے کمیٹی سے اپروول لیں گے نا. کمیٹی آپ کو اپروول دیتی ہے، اس کے خرچے کی اپروول دیتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اتنا خرچہ ہے. مثال کے بھائی یہ اس جو دکان ہے اس کا فرش ہی اکھڑا ہوا ہے، ہم آج آپ سے چابی لے رہے ہیں پہلی مرتبہ تو اس کا فرش ہی اکھڑا ہوا ہے. اب کمیٹی کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا فرش جو ہے وہ آپ ڈلوا لیں اور یہ آپ رینٹ میں سے کاٹ لیجیے گا. تو اس کے لیے بھی پہلے پیسے طے کر لیے جائیں. ٹھیک ہے، پتہ لگا وہ جو ہے ماربل کا فرش ڈال کے یا ٹائلوں کا فرش ڈال کے بیٹھا ہو اپنی سہولت کے مطابق، اپنی سہولت کے اعتبار سے. کمیٹی یا مسجد جو ہے وہ کہے بھائی دیگر دکانوں کے اندر تو اس کا سیمنٹ کا فرش ڈلا ہوا ہے، ہم نے تو اس کی بات کی تھی. تو یہ چیز بھی بعد میں جھگڑے کا باعث نہ بنے، تو اس چیز کو پہلے طے کر لیا جائے کہ بھئی یہ چیز اتنی ہوگی، اس کے مطابق ہوگی اور یہ آپ جو ہے وہ کرائے میں سے کٹوتی کر لیں گے. تو ان باتوں کو طے کر لیں. لیکن بہرحال یہاں یہی درخواست ہے کمیٹی سے بھی، انتظامیہ سے بھی، اہل محلہ سے بھی. بس اوقات اہل محلہ کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے کہ کمیٹی کے اگر بعض چند افراد ایسے ہوتے بھی ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں، تو وہ اس پریشر کی وجہ سے اور جو اس طرح کے بعض دکانوں کے اندر بدماش قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ نہ دکانیں خالی کرتے ہیں اور نہ ہی مسجد کو اس کی مارکیٹ والا کرایہ ادا کرتے ہیں. ٹھیک. تو اہل محلہ کو ایسے وقت میں چاہیے کہ مسجد کا ساتھ دیں، کیونکہ مسجد کی جو ذمہ داری ہے وہ تمام پر ہی ہے، وہ صرف کمیٹی پر نہیں ہے. کمیٹی نے اس کا انتظام و انصرام سنبھالا ہے تو ایک اعتبار سے ان کے اوپر ایک حد تک ذمہ داری ہے، لیکن
وقف جو بھی ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے مدرسہ ہے، قبرستان ہے، تو یہ جتنے بھی وقف ہیں یہ کسی کے ذاتی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پر ہوتے ہیں، تو تمام اوقاف کی حفاظت کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر ہے۔ تو اب وہاں اس اہل محلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقف پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس وقف کو جو نقصان کوئی بھی پہنچا رہا ہے، تو آپ اس نقصان کو دور کرنے کے لیے اپنا آواز بھی بلند کریں، مسجد کمیٹی کا ساتھ بھی دیں، اور ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں تاکہ مسجد کو جو اس کا جائز حق ہے وہ دیا جائے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی طرف توجہ دلائی، اور یہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے۔ اس سے کوئی یہ دل چھوٹا نہ کرے کمیٹی والے کہ بھئی ہم کمیٹیاں ہی چھوڑ دیں، ہم مسجد کے کام ہی چھوڑ دیں۔ کام تو کوئی اور بھی کر لے گا، اگر آپ کے ذمہ یہ سعادت ہے تو اس کو سعادت سمجھ کے، بلکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ آپ ایک وقف کے لیے ایک منتظم ہیں اور یہ منتخب آپ ہیں، تو آپ اس میں جتنے کر سکتے ہیں تو اس اچھے انداز سے آپ وہ کیجئے، اور باقی ذمہ داری یہ تمام لوگوں کی ہے، اور ان کو یہی چاہیے کہ حق اور سچ کے ساتھ باقاعدہ وہ کھڑے ہوں، اور جب بھی کوئی ایسا، اگر کوئی واقعی کئی نقصان والی فتنے فساد والے معاملات ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کوئی لڑائی جھگڑے اس طرح یہ کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ کسی بھی مفتی صاحب سے باقاعدہ ایک شرعی طور پر فتویٰ لے لیں۔ آپ ایک فتویٰ حاصل کر لیجئے، اور جو بھی صورتحال ہے آپ وہ صورت بیان کر کے جو فتویٰ ہے وہ لے جائیں، اور وہ اپنی جا کے مسجد میں چشمہ کر دینا، یا دکانداروں کو دے دینا، یا مسجد میں پڑھ کر سنا دینا، بعض اوقات یہ چیزیں بڑی معاون ثابت ہو جاتی ہیں، اور اس سے معاملات بھی بہتری کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ خود اس پر جب سنجیدگی سے انشاءاللہ کریں گے تو کئی جگہوں پر اس کے فوائد اور ثمرات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سوال تھا ڈیکوریشن اور اس طرح کے سامان، لیکن چلتا چلتا لیکن مفید باتیں ہیں۔ وقف کرنے سے پہلے بھی کچھ معلومات ہوتی ہے، تو اس میں بھی اگر اس کا خیال کر لیا جائے گا تو بھی بعد کے کئی طرح کے مسائل کے اندر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں وقف سے پہلے شرعی اپروول ہوتی ہے۔ ایک تو قانونی تقاضے اور یہ سب اپنی جگہ جو دیکھی جاتی چیزیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرعی طور پر اس کی اپروول کہ اس کام کے لیے، اس پرپس کے لیے، اس خاص ایک مد کے لیے یہ کس طرح کے اسے جو ہے وہ وقف کیا جائے، یا الفاظ کیا ہوں اس کے، تو یہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو بعض اوقات خود ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، پھر آگے مفتی صاحب سے کہتے ہیں کہ اب آپ بتائیں۔ تو یہ چیزیں کچھ پہلے کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ کچھ ایسے میں سے حضرت ایک سوال ہے، ایسی چیز سیل کر سکتے ہیں جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آرڈر دینے پر خرید کے دے سکتے ہیں، اور یہی صورتحال عام طور پہ ہوتی کہ آپ کو کچھ کا اور پھر آرڈر دے دیا، پتہ بھی ہے مارکیٹ میں موجود ہے، آرڈر دیں گے آ جائے گی، خریدنے والے کو نہیں پتہ کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی، یہ چونکہ بیچ کا آدمی ہوتا ہے جی، لیکن یہ بیچتے ہیں باقاعدہ۔ دیکھیں، آن لائن اس کاروبار کو عموماً ڈراپ شپنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ آن لائن کے علاوہ بھی بسا اوقات ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ ملکیت کس طرح حاصل ہوتی ہے انسان کو؟ یا تو کوئی چیز اسے گفٹ میں ملی ہوئی ہوتی ہے، یا وراثت میں ملی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ کوئی چیز خریدتا ہے۔ اچھا، ملکیت یوں حاصل بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کا کم از کم سودا ہو گیا، اگرچہ وہ ابھی آپ کی کسٹڈی میں نہیں آئی، آپ کے پاس نہیں آئی، آپ کے قبضے میں نہیں آئی، تو لیکن سودا ہو گیا تو آپ کی ملکیت میں آ گئی وہ چیز۔ تو ملکیت ہونا ضروری ہے۔ جو چیز آپ کی ملک میں نہیں ہے اسے آپ بیچتے ہیں تو یہ خرید و فروخت ہی باطل ہے، شرعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہے مگر قبضے میں نہیں ہے، آپ نے سودا تو کر لیا اس چیز کا، لیکن ابھی تک وہ مال اسی شخص کی دکان پر ہی رکھا ہوا ہے، ٹھیک، آپ کو اس کا قبضہ نہیں ملا، تو اب یہاں پہ دو کیٹیگری بنتی ہیں شرعی اعتبار سے۔ وہ چیز موویبل ہے، جائیداد منقولہ میں ہے، یا غیر منقولہ میں ہے۔ جائیداد غیر منقولہ جیسے زمین، فلیٹ وغیرہ کہ جو چیز موو نہیں ہو سکتی، ایک ہی جگہ پر موجود ہے، تو یہ چیزیں اگر قبضے میں نہیں ہیں، آپ کی ملکیت میں آ گئی ہیں، سودا آپ کا ہو گیا ہے، تو آپ یہ چیز آگے فروخت کر سکتے ہیں قبضہ لیے بغیر بھی۔
لیکن جو جائیداد منقولہ ہے یعنی موویبل جو بھی چیز ہے، چاہے وہ موبائل ہے، کیمرہ ہے، گاڑی ہے، یہ تمام چیزیں موویبل میں آ جاتی ہیں، اور عموماً ہمارا سوال بھی انہی چیزوں سے، تو ان چیزوں میں یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں پر آپ کا قبضہ بھی ہو، آپ کی کسٹڈی میں یہ چیز آ چکی ہو، اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ آگے سودا کر سکتے ہیں۔ اچھا، بیچنے میں بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہم پیسے بعد میں لیں گے ان سے۔ جب آپ سودا کر رہے ہیں، کسی سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہی سودا ہے، یہ سودا کرنا ہی جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ چیز آپ کی ملکیت اور قبضے میں نہ ہو۔ جب وہ چیز آپ کی ملکیت میں بھی آ جائے اور آپ کے قبضے میں بھی آ جائے، قبضے میں دو طرح آئے گی کہ یا تو آپ کے قبضے میں آ جائے گی یا کوئی آپ کا نمائندہ ہے اس کے قبضے میں آ جائے کہ وہ وہاں سے جا کے اس دکان سے ریسیو کر لے۔ تو ایسی صورت کے اندر وہ چیز جب آپ کے قبضے میں آ جائے گی تو اس وقت ہی آپ آگے سودا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر یہ خرید و فروخت ناجائز ہے، یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار کیا اختیار کریں؟ اب یہ آرڈر آتے ہیں، اچھا یہ جو آرڈر کی بات ہے تو ظاہر ہے یہی موویبل چیزیں ہیں نا، جی، کپڑا ہے، میک اپ کے سامان ہیں، دیگر اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض لیڈیز بھی بڑی دلچسپی لے کر خواتین میں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے طور پہ۔ آج کل تو چل رہا ہے نا، بس اسٹیٹس لگا دیں اور اسٹیٹس سے کسی نے یا واٹس ایپ کے اوپر گروپ بنا کے اس کے اندر جو وہ چیزیں شیئر کر دیں۔ تو اب ٹھیک ہے بھی، یہ کتنے کی ہے؟ 600 روپے کی، 600 روپے، اوکے منگوا دیں۔ اب ہوتا تو یہی ہے، اب یہ جو 600 روپے کر لیا، پورا ڈن بھی کر دیا ایک طرح کا، تو اس کا طریقہ جائز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے جائز طریقہ کار دو ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے کمیشن والے اصول کے مطابق کام کرنا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بیچ کا مڈل مین ہے یہ اس کا بروکر بن جائے جو اصل مال کا مالک ہے، جس کے قبضے میں مال ہے، صحیح، شاپ والا ہے جیسے۔ تو اب وہ یہ کہے کہ بھئی آپ میرا مال بکوائیں، آپ کے ذریعے سے جو بھی آرڈر میرے پاس آئے گا تو میں پر آرڈر آپ کو اتنا % کمیشن دوں گا، ٹھیک، اور یہ کمیشن عرف کے مطابق ہو۔ اگر عرف کے اندر مثال کے طور پہ 1% کمیشن چل رہا ہے تو 1% ہی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ، مگر اس صورت کے اندر جتنا بھی وہ چیز اگر اس نے بیچتے ہوئے آگے 800، یعنی اس نے تو 600 بولے تھے دکاندار نے، اور اس نے آگے 1000 میں بیچ دی، تو یہ 1000 ہی پورے مالک کون ہوگا؟ دکاندار کے ہی ہوں گے 1000 روپے، اور اس کو صرف اس میں سے اپنا کمیشن ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ پھر سامنے والوں کو واضح کر دے کہ بھئی میں آپ کو یہ ابھی چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ میں ابھی آپ سے سودا کوئی ڈن نہیں کر رہا، صحیح، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بتا دیں، میں پیچھے سے مال منگواؤں گا، جب مال میری کسٹڈی میں آئے گا میں آپ کو انفارم کر کے اس وقت میں آپ کو اس سے سودا کروں گا۔ اگر آپ اس پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اس صورت میں ایک چیز پیش نظر رہے کہ اب اگر اس نے مال منگوا لیا اور سامنے والے نے منع کر دیا کہ میں نہیں لے رہا، تو آپ اسے بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی کوئی آپ کا سودا نہیں ہوا۔ وہ تو کہے کہ میں نے اسی کے لیے منگوایا، یہ کسی اور کو سوٹ، تو یہ رسک آپ کو لینا پڑے گا کاروبار کے اندر، اسی رسک کا نام گویا سمجھے کہ ایک طریقے سے کاروبار ہے۔ تو آپ بولیں کہ نہیں جناب میں رسک نہیں لینا چاہتا، تم نے منگایا اب تو تم ہی لو، یہ نہیں ہے، کیونکہ سودا ہی نہیں ہوا تھا۔ سودا ہوتا تو وہ پابند ہوتا۔ تو عموماً چونکہ یہ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس میں سودا ڈن ہی ہوتا ہے، جب بھی وہ سامنے لڑ جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تو آپ کے کہنے پہ ہی منگوایا تھا یار، اب آپ کیسے منع کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے یہ کاروبار جائز نہیں ہے۔ اچھا ریٹ تو بتا سکتا ہے، ریٹ بتا سکتے ہیں، 600 کی پڑ جائے گی، 600 کی پڑ جائے گی، ہاں، مگر وہی پوری واضح بات ہو کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہے، اور اس کو بھی یہ بات پتہ ہو کہ بھئی سامنے والا اگر مجھے میرے قبضے میں آنے سے پہلے وہ چیز منع کر دے گا یا قبضے میں آنے کے بعد بھی سودا ہونے سے پہلے منع کر دے گا تو مجھے کوئی بھی اس کے اوپر تصرف کا یا اس پر کوئی جو ہے وہ جبر کا اختیار نہیں، بلکہ یہ لے کے بھیج بھی دیتا ہے اور اس کے پاس پہنچی اور اب اس کو خیار رویت دیکھنے کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر یعنی اس کی ملکیت میں ہونے کے باوجود بھی یہ اسے بیچتا ہے تو بھی شرعی اعتبار سے خیار رویت حاصل ہوتا ہے، اور وہ منع کر سکتا ہے، تصویر یا ویڈیو کے ذریعے سے اگرچہ اس نے پہلے چیز دیکھ لی ہو، اس سے خیار رویت یعنی دیکھ کر اس سودے کو کینسل کرنے کا اختیار جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ جہاں اتنی آسانیاں ہیں تو ظاہر معاملات میں بھی جہاں جہاں شریعت رخصت دیتی ہے جس انداز سے، اور ایسا نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جیسے آپ لوگ مسئلے بتاتے ہیں یا شرعی حکم آپ بتا رہے ہیں، ایسا پریکٹس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پریکٹس میں نہیں ہے تو پریکٹس میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا وجہ یہ تھوڑی کو کہہ رہے ہیں اب مسجد کے ارد گرد اگر 10,000 لوگ رہتے ہیں اور مسجد کے نماز کے اندر 2 صفیں ہیں
تو ہم کیا اس نماز کے حوالے سے کوئی تخفیف دے گا یا کوئی کہے گا کہ نماز پریکٹس میں اتنے لوگوں کی نماز نہیں ہے تو ہم نماز میں چھوٹ دے دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. اسی طرح جو خواتین کرتی ہیں آن لائن گھر پہ بیٹھی ہوئی اس طرح کے کئی کام کرتی، تو جو جائز طریقہ ہے نا اس کے مطابق کر لیں گے تو بھی آسانی ہے. اچھا اگر ان کے ملکیت میں آ جاتی ہے، یعنی یہ تو چلو ہم نے آرڈر کہا نا، انہوں نے بھی کہا کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، کئی چیزیں گھر پہ لے کے رکھ لی کہ یہ موجود ہے یہ موجود ہے یہ موجود ہے، اس کا ڈن کر سکتے آپ پھر کر سکتے ہیں جب وہ چیز ان کے پاس آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے خرید لی ہے. یہ بھی نہیں کہ یہ اس سے ادھار پر لا کر رکھ وہ کیا نام ہے قرض پہ ویسے ہی لے کر آئے ہوں. ہاں ادھار پر بھی اگر خریدیے تو بھی یہ مالک ہی ہیں. مالک. ہاں اور اگر ویسے ہی اس سے لے کر آئے کہ بھائی ہم رکھ کے دیکھتے ہیں بکے گا تو ٹھیک ہے بیچ دیں گے، نہیں بکے گا تو جو ہے آپ کی چیز واپس کر دیں گے، اور کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ ان کا آپس میں نہیں ہوتا تو بھی درست نہیں ہو. صحیح. جی ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.